سب سے پہلے تو فرمائیے گا یہ جو آج سینٹ میں جو کچھ ہوا، جو کارروائی ہوئی اور جس طرح سے اس معاملے پر بحث ہوئی، اون عباس تو پیش ہو گئے لیکن اعجاز چودھری کو پیش نہ کیا جا سکا، اس کارروائی کو، یہ پروڈکشن آرڈرز کا جو معاملہ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو بہت افسوس ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کو پتہ ہے جب میں اسپیکر تھا تو شہباز شریف کو ہم پروڈکشن آرڈر پہ بلاتے تھے، لمبی لمبی تقریر کرتے تھے، اور جب وہ کبھی کہتے تھے کہ میرا پیٹ میں جو تکلیف ہے تو ہم اس کے بائیر ارینجمنٹ کرتے تھے۔ تو مطلب یہ تو ایک قانون میں حق ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ قانون والا تر ہے یا ذاتی انا اور بغض اور حسد۔ تو یہ تو ابھی لگ رہا ہے کہ قانون کا کوئی احترام نہیں کرتے۔ اس کے پاس جو اعجاز چودھری صاحب آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بیمار شخص ہے، ہاسپٹل میں پڑا ہوا ہے، تھوڑا مطلب یہ تو ایک کھلے معاشرے میں جہاں برداشت ہوتی ہے وہ معاشرے آگے چلتے ہیں۔ جس معاشرے میں عدم برداشت ہو، اپنے مخالفین کو جو ہے نا آپ دیوار سے لگانے کی کوشش کرے اور اس کی بنیادی حقوق سے محروم رکھے تو وہ معاشرے نہیں چل سکتے۔ تو یہ ایک بہت نیگیٹو میسج ہے کہ یہاں جو ہے نا قانون نہیں ہے، یہاں شخصی حکومت ہے، بادشاہت ہے۔ تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر ڈکلیئر کرے، یعنی جو کچھ کر رہے ہیں، جو آفیسر بھی اس میں ملوث ہے وہ اور جو حکم نہیں مانتے تو وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کیس بنتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ملک کو جو ہے نا بنانا پبلک بنا دیا ہے، اور بنانا ریپبلک میں جس طرح ہوتا ہے کہ کسی کا جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، اسی کے پاس جو ہے نا وہ مطلب اختیار ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح ملک نہیں چلتے، ویسے بھی بڑے چیلنجز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ملک جو ہے نا تیزی سے ڈس انٹیگریشن کی طرف جا رہا ہے۔ کشمیر میں بھی حالات ہمیں زیادہ وہ نہیں ہے، تشویشناک ہے، اور بلوچستان اور ہمارے خیبر کے پی جو مرج ایریا ہے وہاں بھی شدید تشویش ہے۔ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی انا اور ایگو سے نکل کے کوئی بھی سوچ اپنانا ہوگا تاکہ یہ ملک جو ہے نا آگے چلے۔ ادروائز مجھے تو انارکی کی حالات نظر آ رہے ہیں، تو بہت افسوس ہے۔ لیکن اسد کیسر یہ چیئرمین سینٹ نے جس طرح سے سٹینڈ لیا اور ان کا جو موقف ہے، کیا اس سے بڑھ کر بھی وہ کچھ کر سکتے تھے؟ کیونکہ آپ اسپیکر ہیں، چیئرمین سینٹ کے پاس خاصی پاورز ہوتی ہیں۔ دیکھیے، میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک جرأت دکھائی ہے، اور جب کوئی اس قسم کی پوسٹ پہنچ جاتا ہے، جب وہ ہیلپ لیتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ہیلپ کی جو ہے نا اس کے ساتھ وفاداری کرے۔ تو ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ تمام پارلیمنٹیرین جو ہے ان کو اس کے جائز حقوق ملے۔ اعجاز چودھری صاحب جو ہے نا سینٹ کا ممبر ہے، اس وقت بیمار بھی ہے، اور یہ اگر یہ رولنگ دے اس کے اوپر تو پھر ڈیفینیٹلی جو بھی آفیسر ہوگا وہ اگر اس کو پروڈیوس نہیں کرے گا تو وہ قانون کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ثابت کریں کہ پارلیمنٹ جو ہے نا کے پاس کتنا پاور ہے۔ ویسے تو پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا، اس کیس کا بھی کچھ نہیں بنا، لیکن پھر بھی انشاءاللہ منڈے کو اجلاس ہوگا، ہم اس میں بھی پورا احتجاج بھی کریں گے، بات بھی کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے جو اسٹیپ لیا وہ ہم اس کو قابل تحسین سمجھتے ہیں، اور اس کو مزید کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دینے کے لیے ایک ضرورت مندانہ فیصلے کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب بس کیسے اب یہ جو گرینڈ الائنس والا معاملہ ہے اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو ایشوز چل رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ حل ہو جائیں گے؟ کیونکہ آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، کیسا رسپانس جو ہے وہ مل رہا ہے، اور کیا آپ پر امید ہیں کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گی؟ دیکھیں، اپنی پارٹی کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے، وہ جتنا اپنی پارٹی کے لیے مناسب سمجھتے وہ کریں، کیونکہ اس وقت جو بھی پارٹی اس حکومت کے خلاف کھل کے نہیں نکلے گی تو اس کی سیاست میں کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ ہم پر امید ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ہے نا عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور جو ان کو فیصلہ لینا ہوگا وہ اپوزیشن کے ساتھ ہوگا۔ رابطے میں ہیں، بالکل اس کے ساتھ رابطے میں ہیں،
لیکن ابھی فائنل کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا ہے۔ اچھا، اور یہ جو 26ویں آئینی ترمیم والا معاملہ ہے، اس پر تو دونوں پارٹیوں کی پوزیشن بڑی مختلف ہے ایک دوسرے سے، تو آپ کو لگتا ہے یہاں پر بھی کچھ پروگریس ہونے کا امکان ہے؟ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم، ہم تو کسی بھی قانون کو اسمبلی کا جائز نہیں سمجھتے، 26ویں آئینی ترمیم ہو، پیکا ایکٹ ہو، دیگر جو انہوں نے قانون سازی کی ہے، یعنی اس پارلیمنٹ نے کون سا ایسا قانون پاس کیا ہے جو کہ پبلک انٹرسٹ میں ہو؟ یہ تو تمام قانون ایسے پاس کر رہے ہیں جو کہ کس طرح پبلک کے اوپر، عوام کے اوپر ناجائز طور پر جو ہے نا اپنا اختیارات پہ اضافہ کرے، عوام کو زیادہ سے زیادہ دبائے، عوام کے خلاف جس کے پاس اختیارات زیادہ ہو، کس طرح تو ان کے جتنے قوانین ہیں، ہم کسی قانون کو جائز نہیں سمجھتے، اور جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو ہم اس تمام قوانین کو ریپیئر کریں گے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ جو معاملات ہیں یہ آپ کو لگتا ہے حل ہو جائیں گے دونوں کے درمیان؟ نہیں، ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، ہماری 1-2 دن میں میٹنگ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مطلب ایک مضبوط اپوزیشن بنے، اور یہ حکومت کی جو ناجائز تصرف ہے، قبضہ ہے، اور ایک جعلی حکومت بیٹھی ہے، اس کو چلتا کرے۔ اچھا، لیکن یہ جو بیانات ہیں یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے مسلسل آ رہے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اور جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی۔ علی امین گنڈا پور کے بیانات پر تو ایک ریاکشن بھی جمعیت کی طرف سے آیا، تو اس کو پارٹی کس طرح سے دیکھتی ہے ان بیانات کو؟ دیکھیے میں نے دیکھا نہیں ہے، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اسد قیصی صاحب، جو اعلامیہ آپ لوگوں نے دیا تھا اس میں عملی جدوجہد کا بھی ذکر تھا کہ جماعتیں جو ہے وہ مل کر عملی جدوجہد کریں گی، تو اس کا خاکہ کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ کس طرح سے ہوگی یہ عملی جدوجہد؟ دیکھیں اس میں تو ہماری انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری پھر بیٹھک ہوگی، اور ہم نے ایک قومی ایجنڈا وہ تشکیل دے دیا ہے، اور اس میں تمام جو پارٹیز جو شامل تھے، اس میں یہ جو ہمارا 2 دن سیمینار تھا، جو کانفرنس تھی، تو سب کو ساتھ وہ ایجنڈا انہوں نے آپس مشورے سے جو ہے نا اس کو اپروو کیا ہے۔ فائنل اپروول کے لیے جو ہے نا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسی ہفتے کوئی جو ہے نا سربراہی اجلاس ہو، تاکہ وہ ایجنڈا ہم فائنل کریں، اور اس ایجنڈے کے اوپر جو ہے نا ہم پھر پاکستانی قوم کو جو ہے نا موبلائز کرے ان کے خلاف، یا ان ایشوز پہ جو ہے نا ہم پبلک میں۔ ٹھیک ہے، ایک اور معاملہ اسد قیصی صاحب، کیونکہ اس کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی، خاص طور پر جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس سے ہے، افغان مہاجرین کو جو کارڈ ہولڈرز ہیں ان کو بھی اب واپس بھیجنے کا فیصلہ ہوا ہے، عمل درآمد تو آپ لوگوں نے بھی اس پر کروانا ہے، تو پی ٹی آئی بطور پارٹی اس معاملے کو جو ہے وہ کس طرح سے دیکھتی ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ افغان پالیسی کے اوپر جو انہوں نے ہماری یہ حکومت نے بنائی ہے، انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ بیوقوفانہ ہے، انتہائی ناسمجھی ہے۔ اس پالیسی کو اگر انہوں نے تمام سٹیک ہولڈر سے، اور جو خیبر پختونخوا کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی مشاورت کے بغیر آگے بڑھایا تو اس پہ ناکامی ہوگی۔ ہم تو اب بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اپنے افغان پالیسی کو، کیونکہ یہ جو ہمارے صوبہ ہے، ہمارا تو سارا کاروبار روزگار اس پہ ہے، ہاں جو کنسرن ہے، جو ایشوز ہے، ٹیررزم ہے، تو اس پہ آپ ڈپلومیٹک چینل کے ساتھ جو ہے نا انگیج کریں، آپ دیگر دوست ممالک کے ذریعے جو ہے نا اس میں مذاکرات کریں، بات کریں، لیکن آپ اگر زور سے اور اس طریقے سے ہوگا تو یہ نہیں ہوگا۔ میرے خیال میں ڈپلومیٹک چینل جو ہے نا زیادہ افیکٹو ہوں گے، اور اس میں آپ جو ہے نا ہمارے علاقے کے جو مشران ہیں یا لیڈران ہیں جس کا انفلوئنس ہے افغانستان میں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم تو ایک نئی جنگ متحمل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو ماحول بنا رہے ہیں، ہم افسوس یہ ہے کہ یہ جو بھی پالیسی ہے یہ پبلک کے انٹرسٹ کے خلاف ہے، اور ہم بھرپور طرح اس پالیسی کی مخالفت کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کا معاملہ ہے اس پر صوبائی حکومت کی جرگے کی تجویز بھی تھی، لیکن اس پر ابھی تک شاید گو اہیڈ جو ہے وہ نہیں ملا، کیونکہ دیکھیں جو خارجہ پالیسی ہے وہ تو وفاق کا ہی استحقاق ہوتا ہے، تو اسی نے جو ہے وہ چلانی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس جرگے سے بھی کچھ فائدہ ہو سکتا ہے؟
बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये वफाकी हुकूमत का काम है। सूबाई हुकूमत का ये है कि हमारा रोजगार, कारोबार, बॉर्डर उसके साथ है, हमारे तमाम मामलात उनके साथ है, हमारे जो है ना जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसमें ज्यादा असर उसी वही है, बॉर्डर के इलाके में है। तो हम तो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जो असरात है वो तो इस अफगान पॉलिसी की वजह से। हमें इसके ऊपर जो है ना कोई तशवीश भी है और हम समझते हैं कि हम कोई किरदार अदा करें, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि वफाक जो है ना अपनी पॉलिसी पे आसानी करे और वो इसके लिए डिप्लोमेटिक चैनल जो है ना के जरिए राबते करे। आप बेशक अपने जो करीबी आपके इस्लामिक कंट्रीज हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनको इस्तेमाल करें। आप जो है ना जिनको को इस्तेमाल करें, ये मसले इतने बड़े नहीं है, बात हो सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपनी पॉलिसी को चेंज करें तो हम फिर से मुतालबा करते हैं कि अफगान पॉलिसी ये डूएबल नहीं है, ये इनइफेक्टिव है। इसके लिए जरूरी इस बात की है कि आप जो है ना तमाम स्टेक होल्डर को, यानी तमाम स्टेक, सूबाई हुकूमत भी हो या पोजीशन की जो यहाँ की पार्टी है वो भी हो, मुख्तलिफ यहाँ ऐसी पर्सनैलिटी इंडिविजुअल है कि जिसके बहुत अच्छे अच्छे तल्लुकात है, उनको इस्तेमाल करके अमन अमान बहाल की जाए, यहाँ की ये ट्रेड का रास्ता खोला जाए और इस तरीके जो है ना सेंट्रल एशिया और रशियन स्टेट तक हमें रोजगार का मौका दिया जाए, तब हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। अदरवाइज ये सूरत हाल जो है ना ये तो नाकाबिल फहम है और इसमें बगैर आपके डिप्लोमेटिक चैनल के मुझे और मुज़ाकरात के कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है तो इससे मामला हल हो सकता है। ठीक है, राइट।